الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ خطبہ جمعہ، آج کا خطبہ تجارت کے عنوان سے ہے، جس کا ترجمہ و خلاصہ پیش ہے آپ کی خدمت میں۔ تجارت اور خرید و فروخت انسان کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ اسلام نے تجارت کے بارے میں ایسی باتیں اور ایسے اصول بیان کیے ہیں جو سب سے زیادہ بہتر اور انسانوں کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہیں۔ اگر تجارت اسلامی اصول کے مطابق کی جائے تو وہ دنیا میں خیر و بھلائی اور برکت کا ذریعہ بنے گی اور دین میں ترقی اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہوگی۔ اور اگر تجارت اسلامی طریقے سے ہٹ کر اپنی طبیعت کے موافق کی جائے تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ اسی بات کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ جو شخص اسلام کے اصول تجارت کو نہیں جانتا ہے وہ ہماری مارکیٹ میں نہ آئے۔ تجارت کے بارے میں اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں اور جو ہدایات دی ہیں، ان میں سے بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا سمجھنا آسان ہے اور جن کو جاننا ہر تجارت کرنے والے پر ضروری ہے۔ نمبر 1، تجارت کے معاملے کو دھوکہ اور فریب سے پاک رکھا جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے۔ ایک آدمی اناج بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ اناج کے ڈھیر میں داخل کر دیا۔ اندر آپ کو تری محسوس ہوئی، گیلا پن محسوس ہوا۔ اوپر سے اناج سوکھا ہوا تھا اور اندر سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ نے اس آدمی سے کہا، اے غلہ بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہو گئی تھی اس لیے اناج بھیگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں بھیگے ہوئے اناج کو اوپر رکھ دیا؟ یعنی بھیگا ہوا اناج اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والا اسے دیکھ لیتا۔ سنو، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا سب سے اہم اور پہلی بات یہ ہے کہ تجارت کے معاملہ کو دھوکہ اور فریب سے پاک رکھا جائے۔ نمبر 2، سامان میں کسی طرح کا عیب ہو، برائی ہو تو خریدار کو بتلا دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے ایسا سامان بیچے جس میں عیب ہو، ہاں مگر یہ کہ اسے بیان کر دے، اسے بتا دے کہ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ عیب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیب کر بیچ دے اور خریدنے والا دھوکے سے اس کو خرید لے اور بعد میں اس کو اس عیب کا پتہ چلے تو اسلام نے خریدار کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ سامان واپس کر کے اپنے معاملہ کو ختم کر ڈالے۔ نمبر 3، تجارت میں سچ بولنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، تجار قیامت کے دن، یعنی تجارت کرنے والے بزنس مین لوگ قیامت کے دن فجار یعنی گناہگار بنا کر اٹھائے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرے اور سچائی اختیار کرے۔ تجارت میں سچ بولنا بھی ضروری ہے۔ تاجر نے جو سامان جتنی قیمت میں خریدا ہے، اگر گاہک پوچھے کہ یہ سامان آپ نے کتنے میں خریدا ہے، اب یا تو اس کو قیمت نہ بتائے
اور اگر بتائے تو صحیح قیمت بتائے۔ زیادہ بتانا جائز نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہی کی ایک شکل ہے۔ نمبر 4، مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگانا جائز نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچنے والا ایک سامان کا بھاؤ لگاتا ہے اور خریدنے والا اس کی قیمت بولتا ہے۔ اسی دوران ایک تیسرا شخص داخل ہوتا ہے اور وہ بڑھ چڑھ کر بولی بولتا ہے، وہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کا مقصد سامان خریدنا نہیں ہوتا بلکہ محض قیمت کو بڑھانا ہوتا ہے، اور اصل خریدنے والا اس سے دھوکہ کھا کر زیادہ قیمت میں خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس سے بھی روکا ہے کہ کوئی شخص جو خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا درمیان میں آ کر خواہ مخواہ قیمت بڑھا کر نہ بولے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے بھاؤ میں کسی ایسی چیز کو اختیار کرے جس سے دام بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی بڑی سزا دے۔ نمبر 5، تجارت ایسی چیزوں کی نہ ہو جو گناہ کے کاموں میں مددگار ہو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، گناہ اور ظلم میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہٰذا اسلام نے جن چیزوں کو ناجائز اور حرام کہا ہے ان کو ناقابل استعمال قرار دیا ہے، اور خرید و فروخت کے ذریعے ان چیزوں کی عزت ہوتی ہو تو ایسی تمام چیزوں کی تجارت اور خرید و فروخت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ چنانچہ سور اور مردار کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، اور شراب بیچنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جاندار کی تصویروں کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کی خرید و فروخت سے ان کی عظمت ٹپکتی ہے اور وہ گناہ کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرے، مدد کرے، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون کرنے سے بچے۔ نمبر 6، شک و شبہ والے معاملات نہ کیے جائیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ اسلام نے خرید و فروخت کی ان تمام صورتوں سے بھی روکا ہے جس میں یہ شک اور شبہ ہو کہ تاجر بیچی ہوئی چیز کو خریدار کے سپرد نہیں کر سکے گا، یا خریدار نے جو قیمت دینا طے کیا ہے وہ تاجر کو ادا نہیں کر سکے گا، کیپیسٹی نہیں ہے، تو ایسی چیز کی ایسا سودا نہ کیا جائے جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا، قبضہ اس پر خریدار کو نہیں دے سکتا، یا خریدار نے جو قیمت دینا طے کیا وہ اس کو دے نہیں سکتا، اس میں شک شبہ ہو تو ایسے معاملات نہ کیے جائیں۔ اسی وجہ سے تالاب میں موجود مچھلیوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ جو مچھلیاں تالاب میں موجود ہے اس کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا، ہاں اس کو نکال لیا جائے پھر بیچا جائے جس سے خریدار کو قبضہ دیا جا سکے۔ اور اسی طرح ان پھلوں کی خرید و فروخت سے روکا ہے جو ابھی درخت سے نکلے نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تالاب میں مچھلیاں نہ ہو یا درخت پر پھل نہ آئے ہوں اور خریدنے والے کو نقصان ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھلوں کو مت بیچو یہاں تک کہ اس کا نفع ظاہر ہو جائے اور آفتوں سے وہ محفوظ ہو جائے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس کا نفع ظاہر نہ ہو جائے۔ نمبر 7، وہ تمام معاملات بھی نہ کیے جائیں جن میں آگے چل کر تاجر اور خریدار کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام صورتوں سے روکا ہے جن میں آئندہ چل کر تاجر اور خریدار کے درمیان لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہونا ممکن ہو، جیسے قیمت متعین نہ ہو،
یا جو چیز بیچی گئی ہے وہ متعین نہ ہو، فکس نہ ہو، طے شدہ نہ ہو، یا سامان اور قیمت ادا کرنے کی جو مدت طے کی گئی ہے وہ واضح نہ ہو، کب تک سامان پہنچا دیں گے، ڈیلیوری کیا ہوگی، اس کی مدت طے نہیں کی، یا پیسہ کب تک دیں گے اس کی مدت طے نہیں کی، تو ایسے معاملات سے منع کیا ہے، اس کو طے کر لینا چاہیے۔ یا سامان اور قیمت کی مقدار پوری طرح واضح نہ ہو، کتنی کوانٹٹی ہے اور قیمت کتنی ہے یہ پوری طرح سے صاف کلیئر نہ ہوا ہو، چلو دیکھ لیں گے کر لیں گے، اس طرح سے ہم لوگ معاملات کرتے ہیں، ایسے معاملات سے روکا گیا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں آئندہ چل کر جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اسلام نے ان تمام صورتوں سے روکا ہے اور پہلے ہی مرحلے میں سارے معاملات صاف کرنے کی تاکید کی ہے۔ کسی سے سامان بیچتے وقت کوئی شرط لگانا جائز نہیں۔ خریدار نے جب وہ سامان خرید لیا تو اب وہ اس میں ہر طرح تصرف کر سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، جو چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ اس میں کوئی شرط لگانا کہ اس کو ایسا نہ کرے ویسا نہ کرے یہ جائز نہیں۔ جیسے کسی نے کوئی جانور بیچا اور یہ شرط لگا دی کہ جانور 1 مہینے میرے ہی پاس رہے گا تب لے جانا، یا مکان بیچتے وقت یہ شرط لگا دی کہ 2 مہینے تک میں ہی اس میں رہوں گا پھر حوالہ کروں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ شرط چاہے تاجر لگائے یا خریدار، کسی کو ایسی شرط لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیسے خریدار نے ایک سامان خریدا اور شرط لگائی کہ اس کو فلاں جگہ تک پہنچانا ہوگا، تو اس کو بھی ایسی شرط لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح احسان اور رعایت کا معاملہ کرے کہ جب معاملہ طے ہو جائے تو بعد میں درخواست کرے کہ اس سامان کو فلاں جگہ تک پہنچا دو، اس کا جو خرچ ہوگا میں دے دوں گا، یا تاجر نے مکان بیچا اور وہ خریدار سے بعد میں درخواست کرے 1 مہینے کے بعد مکان خالی کر دوں گا، اور اس درخواست پر خریدار بھی راضی ہو جائے تو یہ درست ہے، ورنہ خرید و فروخت کے دوران ہی اس طرح کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں کوئی شرط لگانے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 8، تجارت آپسی رضامندی سے ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت آپسی رضامندی سے وجود میں آئی ہو۔ یہ آیت کریمہ بھی تجارت کے اصول بیان کر رہی ہے کہ تجارت آپس کی رضامندی سے ہونی چاہیے، البتہ تجارت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجارت ہو، یعنی جائز ہو۔ چنانچہ سود کا لین دین آپسی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 9، خرید و فروخت کرتے وقت اور اپنا حق وصول کرتے وقت نرمی برتنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرم ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ آدمی پیسے پر جان دے۔ کوئی خریدار خریداری کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس کی قیمت بتائی اور وہ اس قیمت کو ادا کرنے کا اہل نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ کچھ نرمی کر دیں، یعنی اپنا نقصان نہ کریں لیکن اپنے منافع میں سے کچھ کم کر دیں، کچھ سہولت کر دیں۔ نمبر 10، بیچی ہوئی چیز کو واپس لینے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بیع پر نادم ہونے والے شخص سے معاہدہ ختم کرے گا، یعنی سودا ہونے کے بعد شرمندگی ہو گئی اور وہ اس سودے کو ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس بہترین اصول پر ہمارا عمل ہے؟ بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی واپس کرنے کے لیے آ جائے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ تجارت کے تعلق سے یہ چند ضروری بنیادی باتیں تھیں
جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ تجارت سے متعلق مزید تفصیل علماء و مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کے ترجمے کا خلاصہ۔ آج کے خطبے سے ہمیں پہلا اصول یہ معلوم ہوا کہ تجارت کے معاملے کو دھوکے اور فریب سے پاک رکھا جائے۔ دوسرا اصول یہ معلوم ہوا کہ سامان میں اگر کسی طرح کا عیب ہو تو خریدار کو بتلا دیا جائے۔ تیسرا اصول یہ معلوم ہوا کہ تجارت میں سچ بولنا ضروری ہے۔ ویسے تو ہر معاملے میں سچ بولنا ضروری ہے، لیکن تجارت میں سچ نہ بولنے پر سخت وعید آئی ہے۔ چوتھا اصول یہ معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہیں لگانا چاہیے، البتہ نیلامی والا معاملہ کرنا جائز ہے۔ پانچواں اصول یہ معلوم ہوا کہ تجارت ایسی چیزوں کی نہ ہو جو گناہ کے کاموں میں مددگار ہو۔ چھٹا اصول یہ معلوم ہوا کہ شک و شبہ والے معاملات نہ کیے جائیں، مثلا مچھلیوں کو پکڑنے سے پہلے اور پھلوں کو درخت پر نکلنے سے پہلے نہ بیچا جائے۔ ساتواں اصول یہ معلوم ہوا کہ وہ تمام معاملات بھی نہ کیے جائیں جن میں آگے چل کر تاجر اور خریدار کے درمیان جھگڑے ہونے کا امکان ہو۔ آٹھواں اصول یہ معلوم ہوا کہ تجارت آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے ہونی چاہیے، زبردستی کرنے سے معاملہ درست نہیں ہوتا۔ نواں اصول یہ معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کرتے وقت اور اپنا حق وصول کرتے وقت نرمی برتنا چاہیے۔ دسواں اصول یہ معلوم ہوا کہ بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ لغزشوں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں تجارت کے اصول اور مسائل سے متعلق جو اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ان پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت ادا کریں۔